السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. اور آج بڑا زبردست موٹیویشنل میسج یہ ہے. ناظرین، آپ نے اکثر ہم لوگ جب ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور ٹرین میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایک یقین ہوتا ہے کہ ہمارا جو ڈرائیور ہے، ٹرین ڈرائیور ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹرین چلا رہا ہے. اور خاص طور پہ اس جگہ پر جب کوئی نہ کوئی ٹنل آتا ہے یا کوئی سرنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ بیچ میں سے گزرتی ہے، تو پورا اس اندھیرے کو بھی ہم اس اندھیرے میں ڈرتے نہیں. یہ کیسا یقین ہے، کہ کیسا ایک اعتبار ہے کہ ہم اس ٹرین ڈرائیور کو یا جو بھی ہم کہتے ہیں اس کو، وہ جو چلا رہا ہوتا ہے، اس پہ اتنا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس اندھیرے سے ڈرتے نہیں ہیں. تو آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے تو ہمیں اس کے اوپر کیوں نہیں یقین اتنا؟ کچھ لوگ جب بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم ڈسہارڈ ہو کے رہ جاتے ہیں. جس نے یہ تکلیفیں دی ہیں وہ حل بھی تو وہی کرے گا. تو جتنا یقین آپ کو اس ٹرین چلانے والے پر ہے، جب وہ ایک اندھیرا آتا ہے وہ جھٹ جاتا ہے کیونکہ دوسری سائڈ ایک روشنی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسری طرف یا اس کے بعد اس تکلیف کو آپ فیس کرتے ہیں، اس میں بھی مصلحت ہے. چاہے وہ بیماری ہو یا تکلیف ہو، میرا رب ہر طرح ہم سے بہت محبت کرتا ہے. وہ ہمیں آزماتا ہے. اور ہمیں بیماری میں بھی آپ کبھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی ایک بات یہ کہ اس میں ہمارے گناہ جھڑ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ جب آپ کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ پاک ہمارے گناہ جھاڑتے. تو ہم ہر لحاظ سے ایز اے مسلمان ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہمیں ہر تکلیف اور پریشانی میں اس رب کا شکر بجا لانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہم یہ کہیں ہائے اللہ، ہائے مجھے ہی تکلیف ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ پاک کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اے میرے رب تیرا شکر ہے. اور میں اکثر ایسا کہتی ہوں کہ اگر بیماری کے بعد دوبارہ ریٹرن ہوتی ہوں تو سب سے پہلے 2 نفل ہمیں شکرانے کے ادا کرنے چاہیے. میں ادا کرتی ہوں. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بھی، کہ اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں زندگی کی روانی میں لے کر آ گئے. تو یہ ہے میرے رب کی خوبصورتی، اور اس کی ہر تخلیق میں، ہر بات میں ایک راز ہے جو ہم سے ڈھکا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ وہ باطن ہے اور وہ ظاہر ہے. تو وہ چھپا ہوا بھی ہے، وہ عیاں بھی ہے. اور ایک بات اور کہوں گی کہ دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو کچھ نہ دے سکیں، ایک مسکراہٹ دے دیں، ایک دعا دے دیں. اور جب بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو تو کبھی بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ کبھی اس کی خیریت پوچھ لیں. تھوڑے سے لفظوں سے اس کی کیا ہوگا، کوئی بیماری کی ٹھیک تو نہیں ہوگی لیکن وہ خوش ہو جائے گا. تو اس الفاظ میں کوئی قیمت نہیں ہے. ان الفاظوں میں کوئی میں یہ کہوں گی کہ اتنی اگر آپ کہہ دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا. اور بیمار کی عیادت تو سیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں، جنہوں نے یہ سوچ کے کسی کی عیادت نہیں کی کہ یہ میرے رب پر ایمان رکھتا ہے، یہ مسلمان ہے. جو ہم لوگ اب ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہم اس کے امتی ہیں، جس نے اس بڑھیا کو بھی جو ایمان نہیں رکھتی تھی اس کی بھی خیریت پوچھنے چلے گئے کہ یہ تو مجھ پہ کچرا ڈالتی تھی، ارے میں کیوں جاؤں. انہوں نے یہ نہیں سوچا ہم تو ایسے ہیں کہ ہماری اگر کہیں ناراضگی ہو جائے تو باہر میں جائے، بیمار ہوتا تو بیمار ہو جائے، میں کیوں پوچھوں. ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس کے امتی، ہم بھول جاتے ہیں ہم کس کے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا تربیت دی ہے. دس اکاؤنٹیبل. آپ کی تربیت کیسے ہوئی؟ آپ نے تعلیم حاصل کی، ہنر حاصل کیا، لیکن آپ نے تربیت حاصل نہیں کی. تو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کا اخلاق جو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، اور ایک آپ کی تربیت جو ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی. لیٹس سی، آج ہم بڑے پیارے موضوع پہ گفتگو کریں گے. آج جمعۃ المبارک ہے
اور آج ہم نے بڑا خوبصورت موضوع رکھا ہے، وہ ہے محمد سے محبت. اور یہ محبت ہر طرح ہر پرسن اپنے انداز میں کرتا ہے. کوئی درود پاک پڑھ کے، کوئی تسبیحات پڑھ کے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے میرے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ قبول کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے، لیکن ایک وسیلہ ہے جو ہمارے پیغام، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، پل پل گناہ کرتے ہیں. تو میرا رب اس نبی کے صدقے میں، میرے محمد کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے. اگر ہم یہ بات سوچیں کہ اللہ تو شہ رگ سے قریب ہے، تو ہم کبھی ماں باپ سے بھی نہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ سے نہیں کہتے امی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، میں اس کام سے جاتا ہوں. کیا آپ کو اپنے رب پہ یقین نہیں؟ ایسا نہیں ہے. ایک وسیلہ ہوتا ہے، دعاؤں میں خیر ہوتی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو ہم رب کے آگے بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کرتے. تو وسیلہ ہے اور یہ بہت ضروری ہے. میرے پاس شاید اتنی نالج نہ ہو، میرے پاس اتنے الفاظ نہ ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے الفاظوں میں کوئی کوتاہی ہو تو میرا رب مجھے معاف کرے. اور آپ سے بھی معافی کی درخواست رکھتی ہوں، کیونکہ بہت سارے یہاں پر علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی کوتاہی ہو تو جب رب معاف کر دیتا تو انسان کی کیا اوقات ہے. تو میں یہ چاہوں گی میرے الفاظوں میں کوئی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اور صحیح طریقے سے ہمیں آج گائیڈ کریں گے، رہنمائی کریں گے. وہ کون ہے؟ جی ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں بہت ہی معزز، میرے لیے بڑی میرے اعزاز کی بات ہے. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں وہ تشریف لائے ہیں اور پوری رمضان ٹرانسمیشن انہوں نے میرے ساتھ جو ہے جوائن کی. مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب، السلام علیکم. کیسے ہیں مدنی صاحب؟ میرے پیارے بھائی، محمد سے محبت آج ہمارا ٹاپک ہے. تو ہم کہیں گے ہماری آج کچھ ہماری بھی نالج میں اضافہ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے حصہ بننے کی سعادت عطا فرمائی ہے. جی ہاں، واقعی آج کا جو ٹاپک ہے محبت رسول، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے، یہ ہر لحاظ سے لازم و ضروری ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے. اگر ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کائنات کی کوئی بھی چیز نہ ہوتی. پاک پروردگار نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کو بنانے کے بعد اس میں لوگوں کو بسایا اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام نبیوں نے آ کر لوگوں کی رہنمائی کی، لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی میں پلائی. اور آنے والے جو نبی تھے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کے آنے کی بشارت دی، لوگوں کو بتایا کہ وہ نبی آنے والے ہیں کہ جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت کائنات کو بنایا ہے. اے لوگو، جب وہ نبی آ جائیں، جب وہ نبی اس کائنات میں جلوہ گر ہو جائیں تو پھر اس نبی سے محبت کرنے لگ جانا، اور جو شریعت اللہ کی طرف سے لے کر آئیں صرف اس شریعت کو تھام کر رکھنا اور اس پر ایمان لے کر آنا. سبحان اللہ. تو ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحائف لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے. حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توریت لے کر آئے، زبور حضرت داؤد لے کر آئے، حضرت عیسیٰ جو ہیں انجیل شریف لے کر آئے. اور قرآن مجید فرقان حمید ایک خوبصورت کتاب جو ہے اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر چیز جو ہے وہ اس میں رکھی ہوئی ہے. اگر بندہ یہ چاہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ راستے پر صحیح طریقے سے چل جاؤں اور اپنی سیرت کو اچھا بنا لوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب کی جو سیرت ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. یعنی میرے اس نبی کی، میرے اس محبوب کی سیرت کو تم دیکھو،
زندگی کو دیکھو, زندگی کو دیکھنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے کہ قرآن میں ہے کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہمارے سامنے موجود ہے اسے اگر ہم مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے اور اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی, ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی, ہمارے شب و روز اچھے ہوں گے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کو چھوڑ دیا جائے گا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ختم کر دیا جائے گا, تو یقین جانیں پھر ہم نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام کی اگر زندگی کو ہم دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کی ہے. ٹوٹ کر محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو کال دی ہے, یعنی کسی بھی بات کا حکم دیا ہے, کسی بھی بات کی آواز لگائی ہے, تو صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا گھر بار بھی ہے, ہماری اہل و عیال بھی ہیں. یہ عشق اور محبت کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے کہ سرکار نے کہہ دیا ہے تو بس چلے جانا ہے. ہجرت کا وہ واقعہ کہ لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں, وہاں پہ ان کے باغات بھی ہیں, گھر بھی ہیں, مال بھی ہے, اہل و عیال بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حکم آیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مکے کو چھوڑ کر ہم نے مدینے جانا ہے, ہجرت کرنی ہے, تو صحابہ کرام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, سب کچھ چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. اور وہ حضرت عثمان غنی کا بھی ہے نا کہ انہوں نے کیونکہ ویسے ہی غنی ان کا نام اسی لیے پڑا, انہوں نے اپنی جب جنگ کا ہوا تو انہوں نے سارا اپنا ساز و سامان یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک انداز ہے کہ صحابہ کرام ہر ایک بات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جایا کرتے تھے, حاضر ہو جاتے تھے, سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. حضرت عثمان غنی کا جیسے آپ نے بتایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار شخص تھے, لیکن جب اسلام لے کر آئے تو اپنا پورا مال جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں پر نچھاور کر دیا اور قربان کر دیا. یا رسول اللہ عثمان کا سارا مال آج کے بعد اسلام کے لیے میں وقف کرتا ہوں. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز ہے. اسی طرح جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام سے مال اکٹھا کرنا چاہا اور کہا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے, جنگ کے لیے ہمیں کچھ مال چاہیے, تو صحابہ کرام موجود ہیں اور سارے صحابہ کرام وہاں موجود ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں, تو آج میں صدیق سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ جاتے ہیں اور گھر کا آدھا مال جو ہے وہ لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. اتنی دیر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. سرکار فاروق اعظم سے پوچھتی ہیں, اے فاروق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں, یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے پاس لے آیا ہوں, آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے. اور صدیق اکبر کا عشق دیکھیے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا, اے صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں بھی رسول کا, میں بھی اللہ کا, میرا گھر بھی اللہ کا, یا رسول اللہ سارا مال آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا ہے, گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث صاحب جب اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو دل ہی نہیں کرتا کہ یہ خاموش ہوں, اتنی پیارا انداز ہے ان کا. اور جب یہ ویسے ہی نبی کا ذکر ہوتا ہے وہ محفل میں کہتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو محبوب وہاں پر خود موجود ہوتے ہیں, اور ہماری زبان بھی اس قابل نہیں. اور میں یہ کہوں گی سب محبت سے سب درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ محمد. اگر میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں ان سب نے ایک بات کہی بار بار کہ احمد آئیں گے, تو حیران کن بات ہے کہ سب سے آخری یعنی کہ نبوت جن پر ختم ہوئی وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے کہہ رہی ہوں, میرے نہیں کہہ رہی, ہم سب کے ہیں. اور ان کا جو نام ہم یوں کہتے ہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, تو وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے,
وہ تمام جہانوں کے لیے ہیں، اور رحمت للعالمین جب بنا کے بھیجا تو تمام عالم کے لیے، اور تمام انبیاء کرام، جتنا میں یہ کہوں گی کہ میری جتنی نالج ہے، حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اور آخر میں ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے یہ سب نے یہ کہا کہ احمد آئیں گے. تو یہ میرے پاس ایک کوشچن مارک آتا ہے. میں غوث صاحب سے ذرا سوال کروں گی، تھوڑا اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ احمد آئیں گے. اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کو پہلے سے کیا بتایا تھا؟ اور پھر تھوڑا یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ یوں کہوں گی کہ جب جبرائیل علیہ السلام ان کو عرش پر، 7 عرش بہت اوپر ہے، کہ معراج ان کو نصیب ہوا اور وہ اوپر تک گئے، تو یہ بڑی، ہمیں تو کچھ نہ، ہمیں تو ایک آسمان نظر آتا ہے، تو یہ کیسے گئے، کیا ہوا؟ کچھ دل کرتا ہے بار بار ان واقعات کو، ان باتوں کو سنا جائے. جی غوث صاحب. جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. سرکار فرماتے ہیں، اے جابر، جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ سبحان اللہ. تو حضرت جابر کہتے ہیں، یا رسول اللہ واللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اللہ. تو سرکار فرماتے ہیں کہ اے جابر سن لو کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا ہے. بعد میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے سب کچھ پیدا ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام، پوری کائنات، یہ کرسی بنی ہے، قلم بنا، یہ سب چاند، سورج، ستارے، یہ سب بعد میں بنے ہیں. پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو رب تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ نے پوچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تو سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سرکار کو جب پہلے بنا دیا تو سرکار کو پہلے ہی بھیجنا چاہیے تھا، لیکن سب سے آخر میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے نور کو تخلیق فرمایا سب سے پہلے، بھیجا سب سے آخر میں. بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کرام نے بہت اچھی اس پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکار کے نور کو تخلیق کر دیا تو اب کائنات کو سجایا، کائنات کا گلشن مہکایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر لوگوں کو یہ بشارت دو کہ وہ محبوب، وہ حبیب کریم اس کائنات میں تشریف لانے والا ہے کہ جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے. اس کی مثال میں دے کر یوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ایک جگہ پر جلسہ ہو، ایک جگہ پر بہت بڑا جو ہے وہ ایونٹ ہو رہا ہو، تو وہاں کا ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے. تو پہلے مہمان خصوصی پہلے جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے لوگو ابھی بیٹھے رہنا، جلسہ ختم نہیں ہوا، وہ مہمان خصوصی ابھی آنے والا ہے، وہ آپ سے خطاب کرے گا. تو باغور سننا، باغور بیٹھے رہنا اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا، جانا نہیں ہے. ہر ایک آتا ہے وہ مہمان خصوصی کا آ کر تعارف کروانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب محفل عروج پر ہو جاتی ہے، جلسہ عروج پر ہوتا ہے، وہ مہمان خصوصی آتا ہے، وہ مہمان خصوصی آتا ہے تو سارے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو بلا مثال و تمثیل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس گلشن کو مہکا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر لوگوں میں بشارت دو، انہیں خوشخبری سناؤ، انہیں نوید سناؤ کہ وہ نبی آنے والا ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کے گلشن کو مہکایا ہے، وہ نبی آنے والا ہے. جب لوگ متوجہ ہو گئے کہ وہ نبی آخر ہیں کون کہ جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گلشن کو مہکایا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے، جب لوگ مکمل طور پر متوجہ ہو گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، جب ماشاءاللہ ہم تسلسل کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کر رہے ہیں، آ گئے ہمارے نبی دو جہاں کے والی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی سیڈ ملتی ہے نا، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور میرے رب کو تکبر پسند نہیں. انسان جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری اتنی ویلیو ہے تو وہ ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ لیوش چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے یہ چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں
जो महबूब है मेरे रब का, और उसके पास क्या था और उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी। सबसे पहले जब वो एक, मैं कहूँगी बच्चे थे, तो वालिद की जो है वो कहते हैं शेल्टर, छत, वो उतरी, माँ की छत उतर गई, सोचने की बात है। और फिर उन्होंने कठिन रास्तों से वक्त गुजारा। हम बचपन में स्कूल में जब पढ़ते थे, बचपन कह रही हूँ, स्कूल में दाई हलीमा ने उन्होंने उनकी परवरिश की। तो ये सोचने की बात है, जिसको इतना महबूब समझाओ उसके लिए इतने कठिन रास्ते। और फिर दुख होता है कि उन पर पत्थर भी मारा गया। उनके पास कोई भी एक खूबसूरत छोटा सा घर, एक कमरा, जिसमें चंद चीज़ें जो मैं जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक, हमारे पास इतना कुछ है तो महबूब के पास तो बहुत महल होना चाहिए। ऐसा क्या हमें मेरा रब एक हमें रहनुमाई देना चाह रहा है कि मैं जिसको इतना महबूब रखता हूँ, मैं उसको कितने प्रोसीजर से गुजारता हूँ, ताकि पता तो चले आपको कि महबूब जो है वो अल्लाह के फिर कितना करीब है। 40 साल तक कहना आसान है, जिनके दिल पर कुरान उतारा, और ये बहुत भारी वजन होता है, इतना आसान नहीं है। और फिर उन्होंने जब बहुत सारे लोगों के साथ वक्त गुजारा तो फिर वो मशहूर हुए सादिक और अमीन। बाकी बात गौस पाक बताएंगे, मेरी इतनी नॉलेज थी, आगे बताएंगे हमारे गौस साहब कि कैसे पैदा हुए, फिर कैसे उनके वालिदैन का बिछड़ हुआ, किन लोगों के साथ उनका बचपन गुजरा, ये यतीमी का बचपन कैसा था। जी गौस साहब। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमारे प्यारे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो आपके वालिद नहीं थे दुनिया में। जब हज़रत बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत होती है, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जो हैं, अच्छा, वो खाना काबा का तवाफ़ करने में मसरूफ़ थे। तो एक कनीज़ जो हैं वो भागती हुई जाती हैं, जाकर जो है वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये इशारत देती हैं कि आपके घर पोता हुआ है। तो सरकार का पैदा होना है, काबे ने भी झुककर सरकार को सलामी दी है। सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह, काबा भी सरकार के घर की तरफ झुका है। पूरी कायनात जो है वो सज धज गई, क्योंकि इस कायनात की जान आने वाली है। अगर जान को निकाल दिया जाए तो जिस्म जो है वो बेजान है, उसके अंदर जान ही नहीं। बेशक, बेशक। तो सरकार अलैहिस्सलाम की मिसाल ऐसी ही है, अगर सरकार को निकाल दिया जाए तो कायनात में कुछ भी बाकी नहीं रहता। सरकार अलैहिस्सलाम जब जलवागर होते हैं, हज़रत बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी बचपनी की हालत में हज़रत बीबी आमिना का भी विसाल हो जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम ये 40 साल का जो एक अरसा है, फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं यानी आपके दादा जो हैं वो आपकी परवरिश करते हैं। फिर उसके बाद जब आपके दादा का विसाल हो जाता तो आपकी परवरिश जो है वो अबू तालिब यानी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद हैं अबू तालिब, वो परवरिश करते हैं। इस तरह सरकार अलैहिस्सलाम बड़े मतलब के बड़ी उम्र में पहुँचते हैं सरकार अलैहिस्सलाम। तो फिर सरकार अलैहिस्सलाम के दोस्त बनते हैं सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला ने। 40 साल की उम्र तक नबी पाक अलैहिस्सलाम नबूवत का भी ऐलान नहीं करते कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। और ये याद रखिएगा, नबी जो है वो बचपन ही से नबी होता है, वो पैदा होते ही नबी है। वो ऐसा नहीं है कि सरकार 40 साल की उम्र में नबी बने, सरकार नबी पहले थे, ऐलान नहीं कर रहे सरकार, ऐलान नहीं हो, ये ऐलान नहीं हो रहा। सरकार अलैहिस्सलाम ऐलान नहीं कर रहे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन 40 साल गुजरने के बाद जब एकदम ऐलान करते कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब 40 साल पहले कुफार के दरमियान सरकार अलैहिस्सलाम रह रहे हैं और सरकार अलैहिस्सलाम के शब व रोज वो कुफार भी देख रहे हैं। अब कुफार उस वक्त यानी 40 साल तक कुफार जो हैं वो मोतरिफ हैं, सरकार अलैहिस्सलाम एतराफ़ करते हैं कि जो कहते हैं सच कहते हैं, इनके बाद जो अमानत रखवाओ ये अमानत में खयानत नहीं करते, ये बड़े अमीन भी हैं, हर फैसला सरकार से करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन 40 साल के बाद जब आप ऐलान करते हैं तो वो कुफार जो
मोतरिफ थे वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, क्या आप अल्लाह के नबी हों? उन्होंने आपको झुटलाना शुरू कर दिया। तो सरकार अलैहिस्सलाम, जरा हम यहाँ पे गौर करें कि 40 साल कुफार के दरमियान है और सादिक और अमीन का उनको खिताब मिल गया। हम कैसे उम्मती हैं सरकार अलैहिस्सलाम के कि आज हम पर कोई ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी कोई अगर हमसे बात कर ले तो ये समझता है, पहले तो वो बात ही नहीं करता, अगर वो बात कर लेता है तो उसे ये खतरा लायक होता है कि ये बात मेरी आगे ना निकल जाए, ये अमीन है या नहीं है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम के सामने, सरकार अलैहिस्सलाम के पास आकर वो अपनी अमानतें रखवाते, कोई फैसला करवाना होता सरकार अलैहिस्सलाम से फैसला करवाते। जब हजर अस्वद को नस्ब करने का मामला आता है कि हजर अस्वद को नस्ब किया जाए, तो कुरैश में चूंकि मुख्तलिफ कबाइल थे, सब में एक जंग हो गई, सब में जो ना वो एक झगड़ा हो गया कि ये हजर अस्वद को हम उठा कर रखेंगे। लेकिन उस वक्त एक शख्स ने ये कहा कि कल जो सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होगा, ये फैसला हम उससे करवाएंगे कि हजर अस्वद को कौन नस्ब करेगा। अल्लाह अकबर। जब दूसरा दिन आया तो खाना काबा में सबसे पहले हरम में दाखिल होते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो वो कुफार देखने के बाद खुश हो जाते हैं कि वो मोहम्मद आ रहे हैं, वही फैसला करेंगे हजर अस्वद कौन नस्ब करेगा। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फैसला ये किया कि चादर को बिछाया जाए, हजर अस्वद को उस पर रखा। सरकार ने ये इरशाद फरमाया कि चारों कोनों को उठाकर इसे ऊपर किया जाए। सरकार ने अपने हाथों से उठाकर उसको हजर अस्वद को नस्ब कर दिया और झगड़े की सूरत खत्म हो गई। ये सरकार अलैहिस्सलाम का अखलाक था, ये सरकार अलैहिस्सलाम का फैसला था कि जो कुफार भी मानने पर मजबूर हो गए। तो 40 साल के बाद जो है वो ऐलान नबूवत किया। वो कुफार ने तरह तरह की जो है वो सरकार अलैहिस्सलाम को तकलीफें दी, ईजा पहुंचाई, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी भी उनके लिए दुआए ज़रर नहीं की, उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा उनके लिए दुआए खैर करते रहे कि ऐ अल्लाह, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, लेकिन तू जानता है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो आगे चलकर इस्लाम की तरक्की का बाइस बनेंगे। तो या अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। जब ताइफ के मैदान पर आप पर पत्थर बरसाए गए, हजरत जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर आप कहें तो रब फरमाता है दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं और ये तहस नहस हो जाए। तो सरकार ने उस वक्त भी उनके लिए दुआए ज़रर नहीं की, बल्कि दुआए खैर करते रहे। सुभान अल्लाह। जो चांद को इशारा करे तो दो टुकड़े हो जाए, क्या बात है। अच्छा जी, गौस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।